نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابرین کا، علماء کا، بڑوں کا ایک اسوہ زبردست رہا ہے۔ یہ بالکل ابتدا سے جب کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور بڑے پیمانے پر، تو کتابیں لکھتے یا اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی تو اس کو اپنے اساتذہ پر پیش کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی جانفشانی کے بعد 16 سال کی محنت تشاقہ کے بعد یہ کتاب لکھتے ہیں۔ ہر حدیث درج کرنے سے پہلے غسل فرماتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد استخارہ کر کے وہ حدیث درج کرتے ہیں، اور ایک کتاب مکمل ہونے کے بعد بھی پبلک نہیں کرتے جب تک کہ اپنے اساتذہ پر پیش نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی وغیرہ کو پیش کر کے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اس کی کسی نہ کسی درجے میں تصویب کروا لیتے ہیں کہ یہ کام درست ہو رہا ہے کہ نہیں، ان کی طرف سے یہ بات آ جائے، وضاحت ہو جائے۔ تو علماء کی طرف، اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا، اپنی فکر کے بارے میں فوق کل ذی علم علیم پر عمل کرنا ہے، اس احساس کو زندہ رکھنا ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ مجھ سے پہلے کس کو سمجھ میں آیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت موٹی بات لکھی ہے، بڑی پتے کی، کہ میں نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جو مجھ سے پہلے کم از کم کسی ایک بڑے امام یا مجتہد نے نہ کہہ دی ہو۔ اور ان کے مجد بن تیمیہ دادا، ان کے رحمۃ اللہ علیہ عموماً جو اقوال ہیں ان کو لے لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس کسی کے اس قول کو قبول کرنے کی یا پہلے پیش کرنے کی ہوتی ہے۔ تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ امام ترمذی تو پوری کتاب ایسی لکھ دیتے ہیں کہ جس میں سوائے 2 حدیث کے ان کے علم کے مطابق کسی نہ کسی فقیہ نے ان احادیث پر عمل کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ لکھی ہی وہی حدیثیں ہیں کہ جن پر کچھ نہ کچھ فقہا کا عمل رہا ہے۔ 2 حدیثوں کا استثناء کرتے ہیں، لیکن وہ دونوں حدیثیں بھی اہل علم جانتے ہیں کہ احناف کے ہاں معمول بھی ہے، یعنی ان پر کوئی ایسا نہیں کہ ان پر عمل نہیں ہے فقہا کا، بلکہ احناف کا عمل ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ، ظاہری بات ہے۔ اب اس کے بعد سے آپ غور کیجئے تو بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں علماء کرام کتابیں لکھ کر اس کے شروع میں ایک سلسلہ چلاتے ہیں، تقریض۔ یہ ہمیشہ کا جو سلسلہ اب چل پڑا ہے، جو بہت ہی مبارک ہے، وہ ایسی صورت ہے کہ ہمیں نئے لوگوں کو، خاص طور سے طلباء کو سیکھنا سمجھنا چاہیے کہ اپنے کسی کام پر جب تک کچھ سندیں حاصل نہ کر لیں اطمینان نہیں کر لینا چاہیے۔ استخارے کے بعد، استشارے کے بعد بہرحال بڑوں کے پاس وہ کتاب بھیج کر ان سے اس کی تصویب کروا کر ان سے گویا ٹیسٹیمنی لے لی جائے۔ اور مزے کی بات یہ، اس کے بغیر آپ کا کوئی پی ایچ ڈی مقالہ مکمل نہیں ہوتا، ایم فل کا مقالہ مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کا بڑا سپروائزر ہی اس کو اپروو کر کے پھر چیک کر کے جب سرٹیفائی کرتا ہے تو چلتی ہے بات۔ لیکن اب دین تو ایسا یتیم کر دیا ہے ہم نے علم کو اور اہل علم کو، کہ جس کا جو دل چاہتا ہے کہتا کرتا پھرتا ہے۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر کسی کو بڑا بنا کے رکھا نہیں، وہ بہت ادھر ادھر ہوئے، جتنے بھی ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے۔ ان کے اخلاص میں کمی نہیں تھی، بالخصوص ابتداءً ان کے علم میں بھی کمی نہیں تھی، ان کی فکر میں بھی شاید ابتداءً کوئی ایسی کجی نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ شیطان کا شکار ہو گئے، کیونکہ تنہا چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے پیرو تو ہوتے تھے، آگے چلانے والے کسی سے مشورہ کرنا ہے، پھنس گئے تو کیا کریں۔ تو آپ غور کرتے جائیے، جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے سر سید سے لے کے اب تک سب کا یہی حال ہے کہ ان کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم عمر میں کم تھے، چھوٹے تھے، نئے نئے طلباء تھے، پھر علماء کی صف میں گردانے جانے لگے تو ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا ہمیشہ۔ پھر جب اور سینئر ہوئے اور ہمارے بڑے اٹھ گئے تو ہمارے اقران، ہمارے ساتھی رہ گئے، ان سے مشورہ کرتے ہر کام میں۔ اور جب ہم ہی بڑے رہ گئے تو پھر اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرتے تھے، سینئر ہو گئے، عمر اتنی ہو گئی، اب سارے
بچے عمر کے ہو گئے قریب قریب، تو ان سے بھی مشورہ کرتے تھے. بہرحال مشورے کے بغیر کام کم ہوتے تھے. اس لیے ہر چیز میں جہاں جہاں کوتاہی غلطی ہوئی بھی تو اس کی نشاندہی کی، بلکہ باقاعدہ ان کا اسوہ تو اس بارے میں بہت ہی اہم ہے کہ وہ آخر میں باقاعدہ الگ سے شائع بھی کر گئے کہ یہاں یہاں ان کتابوں میں یہ غلطی ہوئی ہے، تاکہ اس شخص کو جس نے پہلے کتاب لے لی اور نیا ایڈیشن لینے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اسی میں اس جگہ تصحیح وہ اس کتاب سے سمجھ لے. اور پورا کتاب کیا شائع کر دیا کہ جناب یہ غلطیاں ہیں، جہاں جہاں ہم سے غلط ہو گئی تحقیق بعد میں ہوئی ہے، کسی نے توجہ دلائی. یہ کمال درجے کی یعنی حق شناسی اور حق پسندی ہے اور حق گوئی ہے، دیانت داری ہے کہ اپنے آپ کو آدمی پہچانے. ان کا ایک جملہ بھی بڑا زبردست ہے اس بارے میں کہ جو شخص اپنے آپ کو مستقل بالذات بناتا ہے وہ مستقل بذات ہو جاتا ہے. جو شخص مستقل بذات ہو جاتا ہے یعنی کہ کام وام کا نہیں رہتا، پھر اس کے نقصانات زیادہ پھیلتے ہیں خوشبو کے مقابلے میں. اور یہ بہت کامن ہے. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے. اپنے کسی کام سے پہلے جو بات بھی ہو اس کی تحقیق کروا لی جائے، علماء سے، بڑوں سے، جو بھی آپ کا بڑا استاد ہے، شیخ ہے، ان کو دکھایا جائے. اور ان سے وہ جو تقریر کے نام سے کرتے ہیں، اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک نظر سے گزر جائے ان کی، کوئی ایسی موٹی غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر اس میں کچھ اچھی بات ہے تو ان کی طرف سے اگر تائید ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ بات پڑھی جا سکتی ہے، کچھ سند تو کم از کم ہوگی. اور ہو سکتا ہے کوئی ضمناً اس سے یہ فائدہ بھی اٹھانا چاہے کہ ان کے نام کے بعد یہ کتاب زیادہ چلے گی. لیکن یہ ہمیں کسی کی نیتوں کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ بس اپنے کاموں کو بڑوں کے سامنے پیش کریں. پھر سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کیا عقل کل ہے؟ تو سوال یہ کہ آپ سے نہیں ہو سکتی. سوال تو یہ ہے کل اتنا، ان سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی وہ تو ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پہ عمل کر رہے ہیں. ہم تو اپنے بڑوں کے اس میں ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا اور یہی کرنا چاہیے. مشاورت کی ایک صورت ہے، اس کو اگر بڑوں کے سامنے پیش کرنا شان میں کسی کے بھاری پڑتا ہو اور بہت ہی بوجھ لگتا ہو نفس کو، تو اس کو مشاورت سمجھ لیجیے کہ مشورہ تو کرنا چاہیے. وہ امر مشورہ بینہم. اللہ شعور اور سمجھ اور فکر عطا فرمائے.